अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम सवाल ये है। आज ईद का दिन है, हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वैसे तो सवाल ये है में स्पेसिफ़िकली सियासत से जुड़ी बातें करते हैं, सोशल इश्यूज़ पर भी नज़र डालते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द गुज़श्ता महीने डेढ़ के अंदर बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान और भारत ऑलमोस्ट वर्ज पे आ गए एक बहुत बड़ी जंग के, जिससे पहले के मामला बढ़ता, सीज़ फायर हुआ। सियासत के अंदर भी हम देखते हैं उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन आज के दिन, ईद के दिन, हम इन दोनों में से कोई भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उम्मीद की, हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस रोशन चेहरे की जिसको हमें बार बार दुनिया से मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे पाकिस्तान की उन प्रॉमिसिंग ख़वातीन और बच्चियों की जो अपनी अपनी फील्ड्स में किसी न किसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं और देर पुशिंग बाउंड्रीज़, और आने वाली जो अगली नस्लें हैं उनकी ख़वातीन के लिए स्पेस बना रही हैं। सो आज मेरे पास 4 कंप्लिश ख़वातीन हैं, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं। कुछ को आप जानते हैं, कुछ को आप आज बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे। इन सब का मैं तारुफ कराती हूँ, और मेरे सामने ये सफ़े इसलिए मौजूद है क्योंकि उनकी अकम्पलिशमेंट्स इतनी ज़्यादा है, मेरा नहीं ख्याल था कि मैं उनको याद या जहन नशीन कर पाऊँगी, तो मैंने ये कागज़ पे लिख ली हैं ताकि किसी का कोई भी तारुफ जो है वो कम न रहे। सो स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान हैं। समर खान है हमारे साथ और अबिहा हैदर है। समर खान एक पाकिस्तानी साइकिलिस्ट हैं। एक आध दफ़ा मैं भी समर के साथ साइकिलिंग कर चुकी हूँ इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन वो बहुत ही मेरी बेसिक लेवल की साइकिलिंग है। समर तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करती हैं। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है, मालकन डिवीज़न, ज़िला लोअर दीर, और इन्होंने साइकिल पर अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी दिसंबर 2017 को सर की थी। और उस चोटी की अगर मैं आपको बताऊं कि हाइट क्या थी, वो 5895 मीटर बुलंद चोटी सर की थी, और दुनिया की पहली खातून साइकिलिस्ट। यही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान की कोहे कराकरम पर भी, ये ग्लेशियर की चोटी पर भी साइकिल चलाने वाली खातून है। इसके अलावा रूफ ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो, आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, उस पर भी साइकिल चला चुकी हैं। सो भरपूर तरीके से जो पब्लिक स्पेसेस पे ख़वातीन की जगह रिक्लेम करनी है, समर उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ अबिहा हैं। अबिहा एक फ़ुटबॉलर है जो बलूचिस्तान यूनाइटेड और पाकिस्तान ख़वातीन की कौमी फ़ुटबॉल की मिडफील्डर के तौर पे खेलती रही हैं। इनके साथ साथ आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, व्हेन शी इज़ इन हर एलिमेंट। वो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। 2017 के ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल इंटरनेशनल कप में उन्होंने हिस्सा भी लिया। इसके अलावा 2020 में खेलों की 30 ताकतवर तरीन मुस्लिम ख़वातीन की फहरिस्त में भी अबिहा का नाम था, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी रह चुकी हैं। 13 साल की उम्र में उन्होंने ढाका में 2010 में साउथ एशियन गेम्स के फुटबॉल इवेंट में हिस्सा लिया था। वो पाकिस्तान की नेशनल यूथ काउंसिल की मेंबर भी हैं। सो ये 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में। 2 और मेहमान हैं जो दूसरे शहर से हमारे साथ मौजूद हैं। कशमाला तलत 22 साल की हैं कशमाला तलत, और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स शूटर है। वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ करियर एंड शौक। पेरिस ओलंपिक्स 2024 तक पहुंचने वाली ये पहली पाकिस्तानी खातून शूटर हैं। 2023 में एशियन गेम्स में कांसी का तमगा लिया, 2019 जनूबी एशियन गेम्स में चांदी का तमगा लिया। टोटल इनके जो अभी तक मेडल्स हैं 4 हैं, जिसमें 2 चांदी के हैं, 2 कांसी के हैं, और नवंबर 2024 में वो एशिया की दूसरी बेहतरीन शूटर करार पा चुकी हैं। सो ये हैं कशमाला तलत। और हमारी सबसे यंग, सबसे मैं कहूँ एंटरप्राइजिंग जो गेस्ट हैं वो मिनेल फारूकी हैं। वो हमारे साथ कराची से इस वक्त मौजूद है, और मिनेल पाकिस्तान की सबसे कम उम्र खातून पायलट हैं और यंग एयर एम्बुलेंस से पायलट हैं। बचपन से उन्हें पायलट बनने का शौक था। फ्लाइंग के अलावा उन्होंने कभी ना कुछ सोचा, ना कभी उनका ख्याल किसी और तरफ गया। AO लेवल्स के इम्तिहान जल्दी जल्दी क्लियर किए। फ्लाइंग के बाद के इम्तिहान भी साथ साथ उन्होंने क्लियर किए, और जिसकी वजह से उनको 5-6 साल उन्होंने बचा लिए, क्योंकि साथ साथ ही उसके लिए प्रिपेयर करती थी। और कमर्शियल पायलट थी, एयर एम्बुलेंस की तरफ क्यों आई, से बहुत सारे सवालात हैं जो हम मिनेल से पूछेंगे। 19 साल की हैं गालिबन मिनेल, शी कैन करेक्ट मी जब मैं उनकी तरफ आऊँगी, लेकिन ये हैं जी पाकिस्तान में मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अकम्पलिश ख़वातीन जो यहाँ तक पहुँची है। कुछ ने अभी यहाँ से आगे भी जाना है। बहुत शुक्रिया आप चारों का वक्त निकालने के लिए। आप सबको ईद मुबारक, जो स्टूडियो में हैं उन्हें भी, और जो स्टूडियो से बाहर हैं उन्हें भी। मेरा ख्याल अगर हम स्टूडियो से बाहर से इसलिए गुफ्तगू शुरू करें क्योंकि फिर वो गुफ्तगू फिर बैक एंड फोर्थ होती है। मिनेल, अगर मैं आपसे आगाज़ करूँ, यंग पायलट, एक तो पहले मुझे अपनी आप उम्र बता दें तमाम देखने वालों को कि कितनी आपने, किस उम्र में ट्रेनिंग शुरू की, किस उम्र में आपने लाइसेंस लिया, और ये ओवरऑल ये जर्नी क्या थी आपकी? अच्छा, सो राइट नाउ मैं 18 साल की हूँ, 19 साल की इंशाल्लाह इन अ फ्यू मंथ्स आई विल बिकम। मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू 16 पे की थी, एंड देन जो बिल्कुल हमारी आखिरी चेक राइड्स होती हैं, आई गिव इट वंस लाइक अ डे आफ्टर आई टर्न्ड 18, कि लाइसेंस हमारे 18 के बाद इशू होता है। अच्छा,
اور یہ آپ کو کتنا ٹائم لگا, کتنے سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور 16 سال میں کچھ لوگ یہ بھی میں دیکھ رہی تھی آپ کے انسٹاگرام پہ جا کے کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیا پلین اڑانے بھی دیتے ہیں؟ تو بیسکلی ہمارا جو کمرشل پائلٹ لائسنس کا کورس ہوتا ہے, دی ڈیوریشن از 2 years, بٹ سب الگ الگ ٹائم پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. کچھ کافی لوگوں کو ایگزامس ریسیٹ کرنے پڑتے ہیں, اور مے بی فیل اے چیک رائٹ تو اس پہ پینلٹیز لگتی ہیں. بٹ الحمد للہ آئی ڈنٹ ہیو ٹو ریسیٹ اینی ایگزام اور فیل اینی چیک رائٹ, سو آئی سیوڈ اے لاٹ آف ایئرس ان دیٹ. اینڈ دی ادر تھنگ از 16 سال پہ فلائنگ تو اپنا پرائیویٹ پائلٹ لائسنس بھی آپ لے سکتے ہو, بٹ obviously the final decision is made once you're 18 and آپ کی فائنل چیک رائٹ ہوتی ہے. So everything depends on that. I know people who are 30 who failed that versus people who are 16 who passed that. So it really depends on an individual. چلو on a lighter note, آپ کا پہلے گاڑی کا لائسنس پہلے بنا, فلائنگ لائسنس پہلے بنا؟ میرا دونوں بالکل 18 پہ جا کے بنے ہیں, دونوں بالکل ساتھ ساتھ بنے, 1-2 دن کے گیپ سے بلکہ آئے تھے میرے دونوں لائسنس میرے پاس. اچھا. بٹ چلانا میں نے پہلے جہاز سیکھا تھا, اس کے بعد میں نے گاڑی چلانا سیکھی تھی. سیریسلی دس از سو انٹرسٹنگ, کیونکہ لوگ پہلے گاڑی پہلے مر کے چلانا سیکھتے ہیں, آپ نے پہلے جہاز سے شروع کر دیا. بالکل, مجھے گزارے لائق چلانی آتی تھی گاڑی, بٹ obviously پراپرلی جو ٹریننگ کرتا ہوں وہ سب میں نے نہیں کی تھی, تو اس طریقے سے یس یو کین سے مجھے جہاز پہلے آیا تھا. اچھا, دیٹس سو انٹرسٹنگ. کشمالہ آپ کی طرف بڑھتی ہوں, آپ اسپورٹس شوٹر ہیں. آئی مین ویری انٹرسٹنگ چوائس آف کریئر, یا جو بھی آپ اپنی زندگی میں شوٹر بننا. پہلے تو یہ بتائیں خیال کیسے آیا؟ بہت بچپن سے بہت تھرل, یا جو ایکشن فلمیں دیکھتی تھی, کوئی رول ماڈل تھا, یا بس جینورلی گنز دیکھتے ہی پیار ہو گیا کہ نہیں میں نے شوٹر ہی بننا ہے؟ نہیں, بیسیکلی اس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ بھی کچھ اسپورٹس کی طرف تھا, اور پھر مدر فادر آرمی میں تھے. میرا آرمی کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے, اور میرا بہت زیادہ پیار ہے آرمی کی طرف, تو مطلب فورسز کی طرف میرا کافی رجحان رہا ہے. تو مجھے تھا کہ بس کسی طرح میں کسی بھی فورسز میں ہو جاؤں. اور I was lucky کہ we were in جیلم, اور جیلم میں پراپر ایک آرمی مارکسمین شپ یونٹ ہے, اور وہ ایک اپرچونیٹی مجھے ملی کہ میں اس کو ایکسپیرینس کر سکوں. میں نے ایز اے ہابی اسٹارٹ کیا تھا. وہ سب کو ہی ہوتا ہے کہ گنز سے جس طرح ہوتا ہے کہ کافی لگاؤ ہوتا ہے. میرے لیے زیادہ فیسینیٹنگ اس لیے تھا کہ ایک ایسی فیلڈ تھی جہاں پہ لڑکیاں ڈومینیٹ نہیں کرتی, اور میرے لیے بہت زیادہ فیسینیٹنگ تھا کہ یہاں پہ وومنس کو دیکھنا کہ وہ بھی فائر کر رہی ہیں, اور لڑکوں کے ساتھ ان کو کمپٹیشن دے رہی ہیں. تو میرے لیے یہ چیز کافی فیسینیٹنگ تھی. اور یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ کیا آپ نے ایک دن جا کے پیرنٹس سے کہا کہ میں شوٹر بننا چاہتی ہوں, یا گھر والوں نے کہا کہ تم بیٹا اتنی اچھی اسپورٹس ہے, وائی ڈونٹ یو ٹرائی دیٹ؟ یہ پہلی کانورزیشن کیا تھی, کس نے کس کو شوٹنگ کے بارے میں کنونس کیا؟ بیسیکلی یہ اس میں میری مدر کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کہ انہوں نے اس چیز میں مجھے موٹیویٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک شوٹنگ کلب ہے, شوٹنگ رینجز ہیں, یہاں پہ آپ جا کے ایکسپیرینس کرو. آئی واز آلموسٹ 14 years old, اور اس ٹائم تو شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ریئل اسپورٹس بھی ہے, اور اولمپکس لیول تک اسپورٹس ہے. تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا, اور میں نے آ کے یہاں پہ پھر اسٹارٹ کیا تھا. ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اسٹوڈیو کے اندر اب آتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ سمر بھی ہیں, ہمارے ساتھ ابیہ بھی ہیں. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ سائیکل چلانا تو اول پاکستان کے اندر خواتین بہت کم سائیکل چلاتے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں صرف سڑکوں پہ سائیکل نہیں چلاؤں گی, میں پہاڑ چنوں گی, سب سے اوپر پہاڑ کون سا ہے, سب سے مشکل ٹریل کون سی, میں اس کے اوپر جا کے سائیکل چلاؤں گی. ور یو میڈ؟ پہلے تو تھینکس فار ہیونگ می, اینڈ عید مبارک. 2016 میں فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا ٹو گو ان سائڈ دا ہارڈ کور ماؤنٹینس, اور وہ 15 دن تقریباً 2 ہفتے ایسے میں رہی تھی جیسے ریفریجریٹر میں رہتے ہیں. اچھا. -15-16 میں ہم گلیشیئر پہ رہے تھے, چل اس پہ رہے تھے, کھا پی اس پہ رہے تھے. اٹس لائک ایکسٹریملی کولڈ, اور وہاں پہ میں نے سائیکلنگ کرنی تھی. سو اینڈ اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس ٹو بائک آن بیافو گلیشیئر, جو 67 kilometers لانگ گلیشیئر ہے. ویری بیوٹیفل لینڈسکیپ, ایکسٹریملی بیوٹیفل, اور بہت انڈر پروجیکٹڈ تھا اس ٹائم, سوشل میڈیا کا بھی دور نہیں تھا اتنا. سو وہ میں نے اٹیمپٹ کیا. آئی کیم آؤٹ ویری انجرڈ اینڈ ٹائرڈ اینڈ ایگزاسٹڈ. چھوٹے چھوٹے بہت لگتی ہیں. لینڈ سلائڈنگز ہوئی تھی, ہم کرویسز پہ سے اب جمپ کر رہے ہیں, بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے.
But when I became the first one doing that, mountain biking करके वो news बहुत ज़्यादा वायरली सेलिब्रेट हुई, उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया. It was something very new for a Pakistani community. और फिर वहाँ से आपका सफ़र शुरू हो गया. वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. और अभी आगे का किधर जाना है? कोई और भी मार्क किए हुए हैं कि भाई कौन से कोई ऐसी तो होता है बकेट लिस्ट कि मैंने फलानी जगह साइकिल चलानी है, वो कौन सी जगह? So अभी क्योंकि मेरी जर्नी में स्नोबोर्डिंग भी ऐड हो गई है. अच्छा, मतलब साइकिलिंग ही काफ़ी नहीं है जो आपने कहा मैं स्नोबोर्डिंग भी ऐड कर लूँ. क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जब इंटरनेशनली मुझे सेलेक्ट किया गया इन डिफरेंट प्रोग्राम, स्पेशली अंडर ESPNW, से दे सेंट मी टुवर्ड्स बर्टन स्नोबोर्ड्स, जो कि US की बहुत बड़ी स्नोबोर्डिंग कंपनी है. अच्छा. So they trained me in like every area, branding, marketing, business partnerships करना, organizations run करना in sports. So जब मैं वापस आई, I set up my own organization, sports की समर कैंप के नाम से. और बच्चियों को भी साइकिलिंग. और मैंने खुद पहले YouTube से 2-3 साल लगा के स्नोबोर्डिंग सीखी, फिर I included those in my camps. तो अभी मैं माउंटेन बाइकिंग और स्नोबोर्डिंग दोनों सिखाती हूँ. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. आप लोग YouTube के ऊपर मतलब जो वीडियोस देख रहे हैं, टिकटॉक पे जो कुछ देख रहे हैं, उसको अगर आप इस्तेमाल करें कुछ स्किल एक्वायरिंग के लिए, तो समर ने करके दिखाया. अभी आप फुटबॉल के लिए तो पाकिस्तान में मर्दों की टीम का कोई वाली वारिस नहीं है. आई मीन वी हैव अमेजिंग पीपल जो बहुत टैलेंटेड भी हैं, जो खेलना भी चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा तो कोई स्पोर्ट्स यहाँ पे पाकिस्तान में किसी का ध्यान भी नहीं जाता. तो फुटबॉल कैसे, क्या फैमिली में फुटबॉलर्स थे, कजन्स ये भाई बहुत फुटबॉल खेलते थे, या वालदैन ने कहा कि ये अच्छी स्पोर्ट है? हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड ईद मुबारक टू यू एंड एवरी पर्सन हु इज़ वाचिंग अस. बेसिकली फुटबॉल मेरा अपना पैशन इनिशियली नहीं था. इट बेसिकली केम इन द जीन्स. My paternal grandfather, he used to play football for the British Army. फिर मेरे फादर और मेरे अंकल्स वगैरह वो थोड़े पाइनियर्स थे इस्लामाबाद के अंदर ना, रीजनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उन्होंने क्लब स्टैब्लिश किए हुए थे. तो आई थिंक वो उनका सारा फुटबॉल ना वो किसी लड़के में गया नहीं. It all came into me. And मेरे बाद now my brother also plays football. He is very good at it. तो फुटबॉल का ध्यान एक्चुअली ऐसे आया दैट जैसे होता है प्राइमरी में यूजुअली आई वाज नॉट वेरी गुड विद स्टडीज़. मैं बिल्कुल भी खास नहीं थी. एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स. और मैं एक फोर्सेस के स्कूल में थी, तो वहाँ पर सारे मेडल्स लेकर आना, ट्रॉफीज लेकर आना, क्लासेस बंक करना, बेसिकली दैट वाज सारी अच्छी बातें जो बच्चों को बता रहे कि नहीं वो करना, पढ़ाई भी करना. उसको चेंज भी करूँगी बिकॉज अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB LLM लॉयर क्वालिफाइड हूँ. आई एम एन इंटरनेशनल लॉयर एज वेल. सो बेसिकली स्पोर्ट्स वाज दैट चंक, दैट फोर्सिंग पुश फॉर मी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई पढ़ाई में तो उसने कुछ करना नहीं है, मैट्रिक भी कर ले. मेरी मामा का बड़ा एक फेमस जुमला है, वो कहती थी पूरे बचपन सब किसी हर किसी को कि इसने अगर मैट्रिक भी कर लिया ना तो बस मेरी तरफ से ना शी इज डन, हो गया काम. तो खैर मैं स्पोर्ट्स में आई. स्पोर्ट्स में 2009 में मेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में माई पेरेंट्स टुक मी देयर. फुटबॉल के ट्रायल्स थे, मेरी मामा ने कोलीग से सुना था, तो हम गए वहाँ पे, ट्रायल्स हुए. एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम फॉर्चुनेटली बिकॉज मैंने जो है प्लान नहीं किया था, आई वाज लाइक कि बस जाऊँगी, ट्रायल्स दूंगी, वापस घर आ जाऊँगी, फुटबॉल किसने खेलना. बट मैं आई गॉट सिलेक्टेड. फिर वो पूरा 2-3 महीने की समर ट्रेनिंग्स हुई. उसके बाद एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट, प्रोविंशियल लेवल टूर्नामेंट था, उसमें आई गॉट सिलेक्टेड. आई प्लेड फॉर द इस्लामाबाद टीम. एंड आई डोंट नो हाउ बट 4 से 5 महीने के बाद नेशनल टीम का कैंप लगा. एंड दे वर कॉलिंग ऑल दी अदर गर्ल्स 100+ फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. सो मुझे भी मेरे कोच की कॉल आ गई दैट यू ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड. तो मैं तो रो रही थी, लाइक 12-13 साल की बच्ची है, उसको कह दिया है कि आज वो हॉस्टल में रहना है अगले 3 महीने. सो खैर माई पेरेंट्स वर द मेन ड्राइविंग फोर्स. दे पुश्ड मी कि कोई मसला नहीं है, स्कूल से छुट्टी करवा लेंगे, तुम जाओ, और दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट. अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, आगे किस तरह से और लड़कियों को हम इंस्पायर कर सकते हैं कि भाई इन फील्ड्स के अंदर आए. ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. ईद का दिन है और हम 4 बहुत ही ज़बरदस्त ख़वातीन से जो अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सेल कर रही हैं और लड़कियों को नया राह दिखा रही हैं कि बहुत कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन कर रही हैं और कर भी सकती हैं. मिनेल से ही दोबारा हम इस सेगमेंट में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. सो मिनेल, ये अवेयरनेस आपको मिनेल कैसे आई कि मुझे अब ये अपने लिए करना है? बिकॉज 15, 16, 17 इस एज में बच्चे ज़िंदगी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनकी इतनी हॉबीज़ हैं, इतनी और डिस्ट्रैक्शंस हैं. ये तय करना कि नहीं मैंने अब ये स्पेसिफिकली पायलट बनना है और मैंने ये ट्रेनिंग करनी है, पढ़ाई को भी मैनेज करना है, डिड इट हैपन ओवरनाइट? व्हाट वाज दैट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, अगर मैं पूछूं कि जब आपने कहा कि नहीं अब दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, ये मैंने करना है और मुझे इसी तरफ अब मेहनत करनी है?
بالکل. I think, you know, especially between these 13 سے لے کے 16 تک ages is when اب ہمارے ٹین ایجر I would say جو اینگس ہوتا ہے نا وہ بالکل ٹاپ پہ ہوتا ہے. So there are a lot of mistakes we make too, and بولتے ہیں نا regret is the greatest teacher. So like any other teenager, any other child, even listening to me right now, پتہ ہوگا کہ بہت غلطیاں کی ہیں. And because of that it got me realization کہ okay, no, you need to be serious about life, because you know مذاق مستی کب تک چلے گی. And with that, my mom's a single parent, so I know I want to give her a life that she deserves as soon as possible, because she's done way more than I could have ever thought for me. So that's why I decided not to go to college. I also left school. I was like, I'll give it privately, because unfortunately Pakistan, my education system is also messed up. You know, we're paying colleges over here to literally go party. So I was like, it's better I study at home. I'll call a tutor at home, and میں تو گھر پہ ہی مطلب جو پڑھائی کر رہے ہوتے ٹیوشنس پہ کر رہے ہوتے سب سیکھ رہے ہوتے. So that's how I kind of excelled all of this and made sure that my career starts as early as possible. ہاں. سو جب یہ فلائنگ کے بارے میں آپ نے سوچا تو آپ اپنی والدہ کے پاس گئیں, ان کو آپ نے بتایا, how was that conversation, اور انہوں نے فوراً اگری کر لیا؟ So actually یہاں تھوڑا الٹا سین چلا, because my mom since day one she's given me this independence. So even جو میرا فرسٹ فلائنگ اسکول میں جا کے میں نے ایڈمیشن لیا تھا وہ میں اکیلی گئی تھی when I was 15. And you know my mom just like جو کرنا ہے show me that you can do it. That's obviously with getting the appropriate grades. So I went to flying school. میں نے اپنا میڈیکل کروایا, اپنے فارمس بھرا, came back, I'm like ماما یہ بیٹا ہے, مجھے آپ یہ پیسے دے دیں, یہ سب اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے ہوں گے. And then from that day to the day that I completed my license, that's all my mom knows. I came home with my license a year later. I'm like, Mama, I've got my license, and she was like, okay, good, you did your duty. So ڈر تو لگتا ہے پیرنٹس کو کہ بیٹی کو جہاز پہ ہم بھیج رہے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں. لوگ تو گاڑی دینے پہ بھی گھبراتے ہیں, بیٹیوں کو کیا بیٹوں کو بھی کتنی چھوٹی عمر میں گاڑی پہ ہم کیسے ان کو جانے دیں. So I've always had a very risky personality بچپن سے. So اس consideration میں جو میں نے یہ career choose کیا تھا, my mom was like, چلو ٹھیک ہے, کچھ serious کرنے جا رہی ہے یہ finally. So she was kind of relaxed about that. Okay, that's بہت ہی آپ نے فنی بات بتائی. انہوں نے کہا چلو جہاز ہی اڑائی, that's the least risky thing she's doing. آپ نے بار پہلے اتنی ڈینجرس سیٹ کی ہوئی تھی, انہوں نے کہا نہیں جہاز اڑا لیں, یہ ٹھیک بات. آج میرے شو میں اتنی کم عمری میں اتنے سمجھدار لوگ آئے ہوئے ہیں کہ مجھے خود ذرا آج ایک بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہے میرے لیے. سو آگے ہم بڑھتے ہیں اور اپنے باقی مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں. کشمالہ, سو شوٹنگ آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لیٹس گیو دس اے شاٹ, پر گن چلانا, اس کو سنبھالنا, پھر اس سے خوف بھی جڑا ہوا ہوتا ہے. میں نے ایک آدھ دفعہ شوٹنگ ٹرائی کی بھی ہے, جا کے ایک کسی بھی جیسے ہوتا ہے شوٹنگ اس کے ارینا میں, پر اس کو ایز اے پراپر کریئر یا اسپورٹ اڈاپٹ کرنا ڈفرینٹ چیز ہے. تو وہ جرنی کیسی تھی, پھر اس کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے, کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے, پڑھائی اور یہ سب ساتھ مینیج کرنا, یہ ذرا بتائیں دیکھنے والوں کو. بیسیکلی پاکستان میں شوٹنگ وی آر ایسوسیٹیڈ ود دا 9mm لانگ رینج اور اسنائپرز, تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ کافی ڈفرینٹ ہے. بٹ جب ہم اولمپک اسپورٹس کی بات کرتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ڈسپلن ہے, اور اس میں ویپنز اور گنز ڈفرینٹ یوز ہوتی ہیں. تو فرسٹ وہ ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈر تھا ہی نہیں. اور میں اس چیز کا کریڈٹ اپنی مدر کو ہی دوں گی کہ انہوں نے کبھی بھی نہ ڈرنا سکھایا اور نہ ہی مجھے کبھی بتایا کہ دس از امپاسبل فار یو. ٹھیک ہے, وہ ایک بیریئر بریکنگ تھا, وہ میری گھر سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا کہ میری مدر نے کبھی بھی ہمیشہ اسی چیز پہ موٹیویٹ کیا ہے کہ یو آر کیپیبل, دس برین از لمٹ لیس, کہ آپ جو سوچیں گے, جو جس چیز کے لیے کوشش کریں گے وہ مل جائے گی. تو وہی بات ہوئی کہ میں نے جب ایکسائٹمنٹ میں آ کے اسٹارٹ کی تھی اور بالکل ایک ایز اے ہابی تھی. اور آئی تھنک سو دا فرسٹ تھنگ جو میرے ساتھ ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ میں چھوٹی تھی اور مجھے رائفل اور پسٹل میں سے چوز کرنا تھا. اینڈ آئی سی میں نے رائفل دیکھی اور میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی, اٹس ٹو ہیوی فار می, اینڈ آئی چوز پسٹل. اچھا, یوزلی ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے ہم کون سے فلیور کی آئس کریم کھائیں گے. سو یور چوائسز آر ویری ڈفرینٹ فرام واٹ چوائسز این ایوریج پرسن میکس. تو پھر آپ نے پستول چوز کی. ہاں, میں نے پسٹل چوز کی. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے رائفل چوز کی ہوتی تو شاید جرنی ڈفرینٹ ہوتی اور میں کہیں اور اسٹینڈ کر رہی ہوتی. بٹ الحمد للہ کہ میں نے جو بھی چوز کیا وہ فردر
بینیفٹ میں بھی رہا اور پاکستان کے لیے بھی ایک پراؤڈ مومنٹ بنا. اور آئی تھنک سو کہ پسٹل یا شوٹنگ سے جو بھی ریلیٹڈ ہے, اگر آپ اولمپک شوٹنگ دیکھیں تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے نارمل شوٹنگ سے. لیکن اس کو پڑھائی کے ساتھ کیسے مینیج کیا, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس کہیں گے کہ جی ہمارے بچے پڑھنا نہ چھوڑ دیں نا, وہ پڑھائی پھر بھی پیرنٹس کا ایک بڑا ہائی پرائیورٹی ہوتی ہے. یس, پڑھائی کے اگر حوالے سے میں بات کروں تو پڑھائی بہت ہی میں نے مینیج کر کے اپنے شوٹنگ کے ساتھ کی ہے. BS in mass communication. ریسنٹلی میں گریجویٹ ہوئی ہوں, اور بہت ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے پڑھائی کو اور شوٹنگ کو ساتھ لے کے چلنا, کیونکہ آپ کے پاس ایک پروفیشنل لائف ہوتی ہے, پروفیشنل اسکلز ہوتی ہیں, آپ اپنی ڈگری کرتے ہو, آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک سو کہ یہ چیز بھی میں نے میں کہتی ہوں کہ میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے, میرے سبلنگس بہت سپورٹیو تھے کہ باقی رسپانسبلٹیز کو اپنے اوپر ڈیوائڈ کیا اور مجھے اتنا ٹائم دیا کہ میں شوٹنگ کر سکوں. اور سمر, فیملی سپورٹ آپ کو بھی تھی, کیونکہ سائیکل چلانے میں ٹھیک ہے آپ سڑکوں پہ چلا لیں, چھوٹی موٹی چلا, لیکن پہاڑوں پہ جا کے, گلیشیروں پہ تو جا کے چلانے سے پہلے ماں باپ کا دل تو تھوڑی دیر کے لیے دھڑکتا تو ہوگا نا, بیٹا سوچ لو. So my home environment was very different because it was a Pashtun household. اور ابو بھی نہیں تھے, امی سنگل پیرنٹ ہے, تو ان کو پریشر اور خوف بھی زیادہ تھا کہ کوئی کڈنیپ کر لے گا, کوئی کچھ ہو جائے گا, کہیں مر جاؤ گی, گاؤں والوں کو کیا کہوں گی, ایکسیڈنٹ یہ وہ. اچھا, آ گئی لوگ کیا کہیں گے والی آ گئی. اور سب سے پہلے اچھا پوری زندگی سائیکل چلاؤ گی, سائیکل سے کیسے پیسے کمانے ہیں تم نے, یہ کوئی جاب ہے؟ اب یہ واقعی اس کا تو جواب مجھے نہیں پتا میں نے سائیکل سے پیسے کیسے کمانے ہیں اور کیا میں نے پوری زندگی کرنا ہے کہ نہیں. انیشیلی آپ کو صرف وہ اسپارک اور پیشن ہوتا ہے, اٹس این ان سین ورلڈ, جو جیسے آپ اس میں آگے جاتے ہیں, قدم بڑھاتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, تو وہ کھلتا جاتا ہے. آپ صحیح لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں, آپ صحیح پلیٹ فارمس پہ پہنچتے ہیں, آپ کو صحیح ٹریننگ سینٹرز ملتے ہیں, صحیح کوچز ملتے ہیں, جو شروع میں نہیں تھے. اور پاکستان میں ویسے بھی اگر آپ اف یو ٹاک اباؤٹ ایڈونچر اسپورٹس, کنونشنل اسپورٹس کا پھر بھی پلیٹ فارمس ہیں, انڈور فیسلٹیز ہیں, جمس ہیں, اسپورٹس کمپلیکسز ہیں, اس کی ایگزسٹنس ہے. جب میں شروع میں آئی تو ایون اسپورٹس آفیشلس بھی ایڈونچر اسپورٹس کو کہتے تھے کہ اچھا یہ تو صرف گھومتی پھرتی ہے. مجھے انٹرنیشنل ویسٹرن ورلڈ سے پتہ چلا وہاں کے پروگرامس میں جا کے کہ اٹس اے پروفیشنل اسپورٹ, اس کے پروفیشنل ایونٹس ہوتے ہیں. سو آئی لرنڈ ایوری تھنگ along the way. اور جب میرے گھر والوں نے دیکھا کہ اچھا تو یہ اسپانسرس بھی لے رہی ہے, اس کو ایوارڈس مل رہے ہیں, یہ انٹرنیشنل کنٹریز میں جا رہی ہے, سو شی مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ ویری پازیٹیو, اینڈ دین شی از ٹریننگ ادر گرلز ایز ویل. اچھا, کیونکہ اسپورٹس کو پیشہ سمجھنے والا مائنڈ سیٹ ہمارے عوام میں نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے جیسے ہم بینکنگ کو دیکھتے ہیں, انجینئرنگ, میڈیکل, سب کچھ یہ جاب ہے. اب یہ نہیں, اب میں کسی کو کہتی ہوں کہ میں اسنو بورڈنگ کرتی ہوں یا میں سائیکلنگ کرتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں شوق ہے, کہ اچھا یہ تو بڑا اچھا شوق ہے, اب جاب کیا کرتی ہیں. تو ان کو یہ سمجھانا کہ اٹس اے جاب, ایون دو اٹس پروجیکٹ بیسڈ, ہماری کوئی منتھلی انکم نہیں ہوتی ہے, بٹ وی اسٹل جنریٹ انف ٹو سسٹین آور اسپورٹس اینڈ ٹو سپورٹ آور فیملی. سو پھر یہ کہ گاؤں والے کیا کہیں گے اسے لے کے, اب گاؤں والے کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو کہتے تھے کہ اس کو 2 تھپڑ مار کے گھر بٹھاؤ, یہ یو نو شی از برنگنگ شیم ٹو دا فیملی, اور ہم اس کو اون نہیں کرتے, ہم تو چھپاتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں جانتے. اور اب کہتے ہیں اچھا وہ ٹی وی پہ آئی تھی نا, وہ میری خالہ کی بیٹی ہے, سمر میری کزن ہے, تو میں جب بھی جاتی ہوں سو محلے والے, گاؤں والے سب آ جاتے ہیں ملنے کے لیے. یہ تو کتنی پروگریس ہے, کتنی گروتھ ہے. مطلب مجھے سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں سن کے کہ اگر آپ یہ پوری زندگی سنیں اور آپ کو روکنے والے آپ کے ارد گرد ہوں, تو یہ بڑی جرنی ہے آپ کی کہ یہاں پہ آپ کے گھر والے جو ہیں آپ کے ساتھ. ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا جہاں پہ ان کے لیے یہ انوائرمنٹ, لیکن پھر بھی آپ نے لیے اپنی وہ انوائرمنٹ بنایا. اور بہت ساری لڑکیاں جو میں دیکھ رہی ہیں, اس لیے میں آپ کو ان لڑکیوں سے ملوا بھی رہی ہوں, ان کی بات سنوا بھی رہی ہوں کہ شاید آپ میں سے کسی کی سٹوری ایسی ریلیٹیبل ہو. ابھی فٹ بال جو اب آپ نے جب کھیلنا ہے تو آپ کے تو گھر میں ماحول بھی تھا, سپورٹ بھی تھی, بھائی بھی آپ کے فٹ بال کھیلتے ہیں, تو آپ کو تو کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا نا. آئی تھنک واٹ سمر جسٹ سیڈ, بھائی ویسے میرا چھوٹا ہے, میرے سے 7 سال چھوٹا ہے. اچھا 7 سال چھوٹا ہے. 7 سال چھوٹا ہے. اب ماشاء اللہ ہی از 22 ناؤ, بٹ اس ٹائم جب میں ٹریننگ پہ جاتی تھی ہی واز 4 or 5, تو وہ ریگولرلی میرے ساتھ ہر ٹریننگ پہ وہ بھی جاتا تھا.
تو خیر what Summer just said, فرسٹ فیملی تو سپورٹیو ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے, بٹ جو آپ کو میجر چیلنج آتا ہے نا وہ آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی اور آپ کی کمیونٹی سے آتا ہے. تو میرے اینڈ پہ بھی بیک دن یہی ایشو تھا دیٹ جب میرے پیرنٹس نے بتانا شروع کیا یا اب ان کو پتہ لگنا شروع ہوا کہ اچھا اسپورٹس کمپلیکس میں فٹ بال کھیلنے جا رہی ہے بچی اور انہوں نے اس کو اسپورٹس میں ڈال دی ہے. سو وہ جو ٹپیکل لائنز آتی ہیں نا کہ مردوں کا گیم ہے, بچی کو خراب کر دو گے, خاندان کا نام برباد کر دے گی, اور یو نو شی ول برنگ شیم ٹو دی فیملی, دس واز آل ویری ٹپیکل. اور آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں. مطلب وہ تو چلو دیر سے آئی ہیں جہاں پہ ایک ڈفرنٹ کلچرل کونوٹیشن ہے. اسلام آباد میں رہتی ہوں اینڈ آل مائی ایکسٹینڈیڈ فیملی آر ویری ویری مچ شہر والے لوگ بیسکلی اسٹل پڑھے لکھے اربن پاپولیشن کے لوگ, بٹ اسٹل کیونکہ وہ اسٹیریو ٹیپیکل تھا. اچھا مائی پیرنٹس ڈڈ ناٹ لیٹ می گو تھرو دیٹ زون نا کہ نہیں یو ڈونٹ ٹیک اینی افیکٹ, ہمیں بھروسہ ہے بس تم یو نو اپنا سوچو اور بس یہ دیکھ لینا کہ ڈیسیجن میں ہم ساتھ ہیں بٹ کبھی ہمیں ریگریٹ نہ ہو. دس واز ون تھنگ جو میرے فادر نے مجھے کی تھی, جسٹ ایک جملہ کہ ریگریٹ کبھی نہیں ہو ہمیں کہ ہم نے تمہیں بھیجنا, باقی اٹس آل یور گیم. تو بٹ مزے کی بات ہے کہ جب وہی والی بات ہے کہ پہلا ٹورنامنٹ ہو گیا, واپس آئی, آئی ریمبر میں نے اپنا پہلا انٹرویو ساؤتھ ایشین گیم سے آتے ہی نیشنل ٹیلی ویژن پہ دیا تھا. اٹ واز پرائم ٹائم, 1 گھنٹے کا انٹرویو, اینڈ اس کے بعد ساروں کی کالز آنا شروع ہو گئے, گھر پہ مٹھائی آنا شروع ہو گئی, اگلے دن ہمیں بھی ہماری بچی کو بھی لے جاؤ, ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ. سو وہ ایک اسٹرگل ہوتی ہے جس کے تھرو آپ ایک مینٹل فیز سے گزرتے ہو اینڈ آل دیٹ. بٹ دین دا میجر چیلنجز جو میں نے اس ٹائم لیا بھی تھا کہ یہ جتنے لوگ میرے خلاف بول رہے ہیں نا, آئی نیڈ ٹو کنورٹ دیم انٹو مائی سپورٹرز. اور اب وہ ایسے سپورٹرز ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ پہ بتایا جاتا ہے وہی والی بات, کوئی سوشل میڈیا پہ اچیومنٹ آ جائے, کوئی پروگرام پر آ جائے کہ یہ ہماری کزن, ہماری, تو یہ محلے کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے سے 2 گھر چھوڑ کے رہتی ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا اسپورٹس بہت ڈسپلن سے کرتا ہے, آپ کا پوری پرسنالٹی ٹرانسفارم کر دیتا ہے. میں ایک ایسی انسان تھی کہ میں نے اسکول کی اسمبلی میں بھی آتے ہوئے نا یوز ٹو شیور, میں نہیں آ سکتی تھی. اور اب میں آفٹر جب میں نے اپنے آپ کے اوپر ٹرانسفارمیشن اسٹارٹ کی, کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا دیر واز نو رول ماڈل فٹ بال کے اندر اسپیشلی. تو اب جب ہم پیرنٹس کو کنونس کریں تو ایک ویمن اکمپلشڈ رول ماڈلس ہونے چاہیے نا, جن کو پیرنٹس دیکھ کے کہیں کہ پڑھائی میں بھی ایکسیلڈ ہے, سوسائٹی کے اندر بھی ایکسیلڈ ہے, اسپورٹس جرنیز کے اندر بھی ایکسیلڈ ہے. تو مجھے لا کا پیشن تھا بہت زیادہ سنس 6th گریڈ. تو میں نے پھر اپنے لا کے اس کو او لیولس کیا پہلے, تو اس کے بعد LLB پہ فوکس کیا. آئی ایم یونیورسٹی آف لنڈن گریجویٹ. میں نے LLB گریجویٹ کیا ود ڈسٹنکشن, LLM گریجویٹ کیا ود ڈسٹنکشن, اور اب میں ایک لا فرم اپنی بھی چلا رہی ہوں, سول لا فرم میں پارٹنر بھی ہوں اور ایک انٹرنیشنل اسپورٹس لائر بھی ہوں. اس پوائنٹ پہ مجھے ایک بریک لینی پڑے گی کیونکہ زبردست بھائی خالی کھیلتے نہیں ہیں یہ لوگ, پڑھائی میں بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈسپلن کو اپنے لے کر آئے اور اپلائی کیا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں, تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اور کیا کیا جانا چاہیے ان کی رسپیکٹیو فیلڈز میں خواتین کے لیے اور اسپیس بنانے کے لیے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام کا آخری حصہ ہے. ہم بہت دلچسپ جو خواتین کریئر چوائسز کرتی ہیں اس سے ریلیٹڈ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور اس پورے اب سیگمنٹ کو, بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری سیگمنٹ میں منل میں آپ سے آغاز کروں گی. اب آپ نے ایک فل فلیج پائلٹنگ لائسنس حاصل کر لیا, اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ اور یہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو کبھی یہ چیلنج ملتا ہے, بیکاز ایک کم عمری میں لوگ سیریسلی بھی نہیں لیتے آپ کو. فار ایگزامپل آپ کہیں جائیں, آپ جہاز اڑائیں گے, کیا کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ بچی کیسے جہاز اڑائے گی؟ بیکاز یہ ہر کسی کا مسئلہ ہے, خواتین کا خاص طور پہ, کہ کم عمری میں آپ کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اچھا, سو میرا سب سے پہلے تو اس سے آگے is obviously to become an airline pilot inshallah one day. With that comes a lot of work, especially in a country ہماری جیسے جہاں میرٹ کی کوئی قدر نہیں ہے in many fields. But inshallah I hope کہ راستے کھلیں گے. And the other thing is کہ obviously many people never took me seriously in the beginning, but I believe not only for a girl, even لڑکوں کو بہت لوگ اس فیلڈ میں seriously نہیں لیتے, but you make your own image at the end of the day. You know, there's always people in every field جو merit کو بہت appreciate کرتا ہے اور جو محنت کو appreciate کرتا ہے. So you make your own image and then automatically, you know, you're gonna have people taking you seriously. Okay, so many people also say the same thing. They don't want to invest in a commercial pilot license because they go like itni badi investment hai. For example, aajkal it will take around 1.5 to 2 crores. But again now میں ان کو اس کا دوسرا پرسپیکٹو دیتی ہوں. آپ اگر MBBS کرنے جاؤ یا آپ کوئی اور باہر سے یونیورسٹی یا ڈگری کرنے جاؤ, you're paying small amounts but in a span of 4 to 5 years. So it's you're ending up spending more.
in that, with no job guarantee. With your commercial pilot license, you know कि if you're meritorious, then चाहे कोई ad निकले किसी airline का for example किया है जिसमें 2 merit की seats भी हो, but if you're confident in yourself, you know you're going to get that. So आपका career automatically ज़्यादा जल्दी शुरू हो सकता है and you can be earning a decent amount. So that's an initial investment with a really good return at the end of the day. अच्छा, और इसके लिए कोई 2-3 बड़ी क्वालिटीज जो एक पायलट में होनी चाहिए, क्योंकि एक रियलिस्टिक हमें भी लोगों को बताना है ना कि एक तो ख्वाहिश है और एक कैपेसिटी है. So like any career, सबसे बड़ी I think जो ability इंसान में होनी चाहिए is कि आप जो बोलो आप वो मेहनत करो and you work towards that. Just saying it won't be enough. Then the next thing is, again, like any other career, you need to know how to play your politics. You need to be politically correct and you need to be politically smart. Because in every career there's politics. If you don't know how to play your politics correctly, you will be stepped over, and it will become very hard. And the third thing is specifically, I would say, मैं शायद लड़कियों को बोलूँ, मुझे भी पहले सबने बोले थे कि एविएशन का वैसे ही I would say बुरा इमेज बना हुआ है. तो a lot of people are like, it's not safe, बहुत गंद होती है इसमें and everything. It did scare me at first, but again I believe कि इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है. So you need to know to draw your boundaries. You have these 3 qualities in you, no one can stop you in any career, whether you're a girl, whether you're a boy, you want to do flying, you want to go in any field. सही, वेरी इंटरेस्टिंग. ये काश कोई मुझे 10 साल पहले मुझे सारी बातें बताता जो आपको इतनी छोटी उम्र में ही पता चल गई. पॉलिटिक्स वाला फैक्टर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि भाई हर जगह होगी. आपकी तरफ आगे बढ़ती हूँ कशमाला. अब यहाँ से आगे बहुत सारी लड़कियाँ अगर आपको आज देख रही हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ कशमाला तो है हमारे पास, लेकिन बहुत सारी और ख़वातीन को आज हम इंस्पायर करके उठें, तो वो किस तरह से इस फील्ड में जा सकती हैं, क्या और वो बात कैसे करें अपने पेरेंट्स से, कन्विंस कैसे करें, और ये भी बहुत महंगा शौक है, या क्या बहुत महंगा करियर है जो आप शूटिंग जो आपका है? बिल्कुल, शूटिंग एक बहुत महंगा करियर है एक तरह से. अगर आप वेपन्स की बात करें या जो एक नॉर्मल पिस्टल है, इट कॉस्ट अराउंड 3 to 4 lakhs जो नॉर्मली आपको मिलेगी. और उसके अलावा जितना कोई बात है, जितना आप उसमें गुड़ डालेंगे उतना वो मीठा होगा. वही वाली बेसिकली मैं जो लड़कियां करना चाहती हैं उनके लिए तो यही है कि ट्राई टू जॉइन विद द क्लब्स, कि आप क्लब्स के थ्रू ज्वाइन करें, वो ज़्यादा बेहतर है. जेलम में बहुत बड़ी यूनिट है, आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट. कराची में बहुत सारी रेंजेस हैं, क्लब्स हैं. लाहौर में लाहौर गैरिसन क्लब है. उसके अलावा इस्लामाबाद में है. अभी काफ़ी ज़्यादा जब से पेरिस ओलंपिक्स हुआ है उसके बाद शूटिंग में काफ़ी रुझान हो गया है. आई हैव सीन के लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज करवाती हैं इवेंट्स, अपने शूटिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं, और HSC की टीम उससे प्रिपेयर होती है. उसके अलावा नेशनल्स में डिफरेंट जो टीम्स हैं उनमें भी लड़कियों का रुझान ज़्यादा आ गया है. तो बेसिकली मुझे लगता है कि मेरा भी मेन गोल यही था कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट मी, कि मैं एक चीज़ अचीव करूं और मैं उस चीज़ को अपने बेनिफिशियल में यूज़ करूं. इट्स बेसिकली कि इट्स मोर अबाउट पाकिस्तान को कैसे सर्व कर सकती हूँ, और पाकिस्तान की लड़कियां कैसे इंस्पायर हो सकती हैं कि स्पोर्ट्स भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं. ऑल्दो करियर इतनी जल्दी बिल्डअप नहीं होता और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एज अ करियर आप नहीं लेके चल सकते, बट आई थिंक सो कि इन नेक्स्ट 10 years वी विल बी सीइंग दिस एज वेल, कि लड़कियां स्पोर्ट्स को एज अ करियर भी ले रही होंगी. और मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है कि ताकि ये चीज़ें लड़कियों के लिए आसान हो सके. ये जो गवर्नमेंट सपोर्ट की बात कर रही हैं आप, जो अपनी साइकिलिंग एक्सपेडिशंस हैं, आप लोग के स्पॉन्सर किस तरह से करते हैं कि आपको गवर्नमेंट के लेवल पे उस तरह की मदद मिलती है? और क्योंकि आप और तरह के मुल्कों में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप बाकी स्पोर्ट्समैन के साथ भी इंटरेक्ट करते होंगे, क्या फ़र्क है पाकिस्तान और वहाँ में गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का, सपोर्ट का, पैसे का फ़र्क? अच्छा, स्पोर्ट्स आप कोई भी खेले ना, कन्वेंशनल हो या एडवेंचर हो, हर स्पोर्ट ऐसा लगता है. जी. हर स्पोर्ट्स महंगा है, हर स्पोर्ट्स के लिए आपको ट्रैवल करना है, एयर टिकट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो पैसा तो चाहिए आपको. अब हमारी गवर्नमेंट और हमारे मुल्क में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या वो जो एक सिस्टम होता है मंथली सैलरीज का, वो नहीं बना हुआ.
تو یہ چیزیں حالانکہ دوسرے ملک جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں ان کے پاس ہسٹریز ہیں اور لیجنڈس ہیں, ان کا پورا سب کچھ سیٹ ہے, کالج لیول سے لے کے پروونشل لیول سے لے کے پھر آگے انٹرنیشنل, تو ان کا بہت, دیٹس وائی دے آر لیڈنگ. ہمارا بیسک ہی سیٹ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کتنی ساری اسپورٹس ایسی ہیں پاکستان میں جس میں کسی پاکستانی کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. اچھا, موجودگی ہی نہیں ہے, ہمیں ان اسپورٹس کیٹیگریز کا پتہ بھی نہیں ہے. اور اگر اس ٹائم پہ کوئی بھی لڑکی اس میں آتی ہے, شی ول بی دا پائنیئر آف دیٹ اسپورٹ. لیکن آپ نے خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ نے اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کمیونٹی بلڈ کرنی ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ کرتے کیا ہے. یہی فرق ہے کہ آج کے دور میں ایتھلیٹس کو کہیں نہ کہیں تک لوگ جانتے ہیں, کریڈٹ گوز ٹو سوشل میڈیا. اور ہم سے پہلے جتنے بھی اولمپئنس تھے دے اینڈڈ اپ ان پیٹی جابس, غائب ہو گئے کیونکہ ان کے پاس وہ وائس نہیں تھی. So because of this voice we are able to secure private sponsorships, brand endorsements, partnerships. کیونکہ شروع کے کچھ سال, اور یہ میں بتانا چاہوں گی, مجھے اکثر بہت لوگ میسیجز کرتے ہیں انسٹاگرام فیس بک پہ کہ ہمیں اسپانسر چاہیے, ہم نے یہ اسٹارٹ کیے. سو مجھے اسپانسرز ملنے شروع ہوئے 6-7 سالوں بعد. اس سے پہلے آپ اپنا خود پیسے لگا رہے تھے؟ ہاں, چھوٹے موٹے پروجیکٹس کیے, ٹریننگس کی, میں نے ملٹیپل جابس کی پرائیویٹ, اور پیسے جمع کرتی تھی. سال میں بڑی مشکل سے ایک ایکسپیڈیشن ہوتا تھا. سو آپ کو اپنا آپ منوانا پڑتا ہے, آپ کو اپنی کیپیبلٹیز دکھانی پڑتی ہے کہ میں اس قابل ہوں, میں نے یہ سب کچھ اچیو کیا ہوا ہے, مجھ پہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا, پہلے لیکن خود آپ نے 6-7 سال اپنے اوپر انویسٹ کیا, پھر لوگوں نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا, مور اور لیس. سیم فٹ بال میں بھی اسی طرح سے ہے, لیکن یا اس کی حالت قدرے بہتر ہے, کیونکہ سائیکلنگ تو پھر بھی ایک بڑا ایک لاوارث کا میں لفظ استعمال کروں گی اسپورٹ ہے پاکستان کے اندر. سائیکلنگ کا یہ دیٹ اٹس این انڈیویجول, فٹ بال کا یہ اٹس اے ٹیم گیم, اور یہ اٹس اے ٹیم گیم, تو ظاہر ہے یہ ایسوسیشنس کے انڈر ہوتا ہے یا فیڈریشنس کے انڈر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ ایسوسیشنس کے انڈر کھیل رہے ہیں, فار ایگزامپل اسلام آباد ایسوسیشن کے انڈر کھیل رہے ہیں, تو دے آر دا ونس ٹو ٹیک کیئر اباؤٹ یور ٹکٹس, یونیفارم, ٹریولنگ اینڈ آل دیٹ. بٹ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سب لیول کام ہوتا ہے. اگر ہم ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو جو کھانا ہم کو ملتا ہے دیٹ از ویری ویری سب لیول. بلکہ پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے تو مشہور تھا کہ اسلام آباد میں جب کیمپ لگتا تھا کھانا میرے گھر سے آتا تھا. میجورٹی آلموسٹ ہاف آف دا ٹیم کا تو کھانا میرے گھر سے آتا تھا, بیکاز ادھر کا کھانا اتنا سب لیول ہوتا تھا کہ ہم اپنے گھر کے جو ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے ان کو بھی نہیں کھلاتے. تو صرف ٹیم بنا دینا ازنٹ انف, رائٹ. اور پھر منتھلی ظاہر پیس جب نہیں ہوتی ہیں, تو اگر ہم اپنی ایجوکیشن چھوڑیں یا بعد میں ہم اپنے جابس چھوڑیں یا اپنا ایک سب کو چھوڑ کے جب ہم کیمپس میں جا رہے ہیں, سو وی نیڈ ٹو ارن فار آور اون سیلف ایز ویل نا. اب میں نے 12-13 سال کے بعد کی عمر کے بعد سے اپنے پیرنٹس سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. دا ڈے آئی اسٹیپڈ انٹو فٹ بال, I did not took a penny from my parents. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب ایجوکیشن میں نے پوری اپنی اسپورٹس اسکالرشپ پہ پڑھی, تھینکفلی وہ اتنا پروفائل بلڈ اپ تھا. بٹ ایشو از کہ گورنمنٹ نا ہمارے یہاں رول ماڈلس نہیں بنا. جیسے آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کوئی اسپورٹس ایونٹ پہ گئیں اور جو برطانوی پلیئرز بھی تھے آپ کے ساتھ, ان کے ملک میں انگلینڈ کی بات بتا رہی تھی نا, یہ بتائیں یہ کیا مجھے آپ فیفا نے 2017 کے اندر گینیس ورلڈ ریکارڈ ایونٹس ہولڈ کیے فرانس کے اندر آن دا آؤٹ سیٹ آف ورلڈ کپ. تو پاکستان سے مجھے نامینیٹ کیا, انہوں نے بلایا, میرا سارا کچھ ایوری تھنگ واز فیفا اسپانسرڈ. اب وہاں گئے, ہم نے دنیا کا طویل ترین فٹ بال میچ کھیلا, 70 آورز, ایک ہسٹری بنی. ایک اور ہم نے میچ کھیلا, دنیا کا واحد فٹ بال میچ جو 65 نیشنلٹیز کے ملکوں نے ان کے کھلاڑیوں نے مل کے کھیلا, وہ ایک ہسٹری بنی. پاکستان کا جھنڈا ادھر گیا, میرا نام اوپر گیا. ناؤ دا تھنگ از دیٹ وین آئی کیم بیک, اب میرے ساتھ وہاں انگلینڈ کے کھلاڑی بھی تھے, ویمن تھیں, یو ایس کی تھیں, آسٹریلیا کی تھیں. وہ لوگ جب اپنے اپنے ملکوں میں گئے, ان کے پرائم منسٹرز نے, ان کی گورنمنٹ نے میسو ریسیپشن دیا. تھیریسا مے نے یو کے پلیئرس کو ایک میسو ریسیپشن ان دا پارلیمنٹ ہاؤس دیا, سارے پارلیمنٹیرین, بیکاز گینیس ورلڈ ریکارڈ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کے اندر سب سے جو ایک جو ہے بلو دا پارٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم رول ماڈلس نہیں بناتے. کس کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی خواتین ہیں جو گینیس ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے میری کم علمی ہے. میرے پاس ایک اور اعزاز یہ ہے دیٹ میں پاکستان کی واحد ایتھلیٹ ہوں جس کو وائٹ ہاؤس میں ہوسٹ کیا گیا. بیک ان 2011 آئی واز 14. ایٹ دیٹ ٹائم سیکریٹری آف اسٹیٹ مس ہلری کلنٹن نے مجھے اسپورٹس ڈیولپمنٹ پروگرام پہ US بلایا تھا, اینڈ آئی واز ہوسٹڈ ان وائٹ ہاؤس. بہت بڑی بات ہے, بٹ رول ماڈلس نہیں ہے نا. اور ہم لوگوں کی اچیومنٹس وہی والی بات ہے, اگر ہم نے بھی آفٹر 5 to 10 years لائک ہمارے پریویس لیجنڈس اسی طرح مر جانا ہے, بہائنڈ دا کرٹن چلے جانا ہے, تو وائی آر وی اسٹرگلنگ سو مچ فار دا یوتھ آف پاکستان. بہت